شیعہ سنی اہل حدیث جو بندی کو چھوڑیں، مسلمز کی بات کریں، آل اوور دا امہ اپنے ایک اینگل بنائیں. دیکھیں افغانستان میں کس کا خون بہا، کشمیر میں کس کا خون بہا، چچنیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں کس کا خون ہوا. یہودیت کا، صہیونیت کا اژدہا آج لبنان میں کسے نکل رہا ہے، اس کے بعد کس ملک پہ تیاری کر کے بیٹھا ہے. حال ہی میں جو برطانوی گورنمنٹ نے جو ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا کہ یہ فلائٹس کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا کے آئے تھے، یہ وہ فلانی کا سارا کچھ کیا. یہ کیسی بچوں والی بات ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس وہ سیٹلائٹ نظام ہے جو ہم دنیا میں کہیں بھی چلتی چیونٹی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، دوسری طرف ہائی جیکنگ کا بنتا ہوا پلین نہیں دیکھ سکے، ہائی جیکرز کو ایئرپورٹ میں آتا ہوا نہیں دیکھ سکے، وہ محلول نہیں دیکھ سکا ان کا سیٹلائٹ. کیسی بچوں والی بات ہے، کیسی بچوں والی بات ہے. یار سمجھو یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. سنی کو یا شیعہ کو یا اہل حدیث کو نہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. کیا ہوا، کیا پڑا ہے ہمارے پلے میں؟ دنیا کا کوئی ٹی وی چینل کھول کر دیکھیں، کوئی ریڈیو سٹیشن آن کریں، دنیا کا کوئی میگزین پکڑیں، کوئی اخبار پکڑیں، کس پہ رونا رویا جا رہا ہے؟ کس کی پیٹھ میں بار بار خنجر گھونپے جا رہے ہیں؟ کس کو ذلت کا، رسوائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو دعائیں کدھر گئیں، آہیں کدھر گئیں، صدائیں کدھر گئیں، مناجات کدھر گئیں؟ کیا ہمارا خدا ہماری نہیں سنتا؟ کیوں نہیں سنتا ہمارا خدا ہماری اس آواز کو، ہماری اس زبان کو کیوں نہیں سنتا؟ وہ ایک مظلوم لڑکی جو ہزاروں میل، ہزاروں کوسوں دور بیٹھ کے صدا دیتی ہے، الہی آج بھیج دے کوئی مدد کرنے والا. اور عرب کے ریگزاروں سے، عرب کے چٹیل میدانوں سے سمندروں کا سینہ چیر کے نکلتا ہوا محمد بن قاسم یہاں پہ آ جاتا ہے. کدھر گئی ہیں آج وہ دعائیں؟ آج کدھر گئی بیت اللہ کی وہ صدا کہ جب بیت اللہ رو رو کے صدائیں کرتا ہے، الہی میں تو تیرا گھر ہوں، الہی مجھ میں تو میرے قریب لوگ تیری ذات کا تصور کر کے آتے ہیں، ان 360 کا میں کیا کروں؟ اور وہاں سے جب وہ علم نبوت بلند ہوتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ بے ہتھیار نہتھے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور بتا دیا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. جب تک دل مردہ ہے، جب تک دل زندہ نہیں ہوتے، خدا مردوں کی آوازیں نہیں سنتا. وہ سنت کدھر ہے؟ جب تک وہ سنت زندہ نہیں ہوتی، جب تک وہ سنت بیدار نہیں ہوتی، تب تک یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سنت کیا ہے؟ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دو ہاتھ ادل سڑیا ہوں. کیوں؟ بے اثر دعائیں، نامنظور صدائیں، نامقبول آوازیں، یہ چیخو پکار جو حلق سے نکل رہی ہے، دل سے نہیں نکل رہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اسی بات کو تپش پہنچتی ہے جس جگہ پہ آگ لگ رہی ہوتی ہے. دعائیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ کشمیر میں کب ہوئی؟ جب وہاں پہ مظالم ڈھائے گئے. وہ اسلام کے لیے آہ بکا نہیں تھی. میں یہ واضح کر دوں، وہ جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو آہیں بلند ہوئی ہے.
آج دیکھیں لبنان میں، اگر میں یہ فرض کیا یہ کہہ دوں، اور میں یہ بات کہوں تو ثبوت کے ساتھ کروں گا کہ ترکی از دا مسلم کنٹری، لیکن وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ترک جو اسلام کی عظمت کے پاسبان سمجھے جاتے تھے، جنہیں اسلام کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا، آج وہ ترک قوم کن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لبنان کی تباہی پہ کسی نے آواز بلند کی؟ کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ صدائیں؟ کیوں ہو ان میں تڑپ؟ جب دوسرے مسلمانوں پہ صدا عذاب پڑتا ہے تو یہ بے خوف پڑے ہوتے ہیں۔ اور میں آج صرف اس دھرتی کی حکومت نہیں جہاں میں کھڑا ہوں، میں پورے 57 اسلامی ممالک کا نقشہ کھینچ کے تاریخ کے اوراق سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہلاکو خان کی تاتاری فوج بغداد کا محاصرہ کیے بیٹھی ہے، اور جب ابن القمی بغاوت پہ اترتا ہے اور وہ پیغام صلح لے کے خلیفہ وقت امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو امیر المومنین کے ایک پہلو میں لڑکی بیٹھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں امیر المومنین شراب کا جام پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ جب ابن القمی آ کے مزدہ صلح سناتا ہے تو امیر المومنین جب قلعے سے باہر نکلتے ہیں تو تاریخ کے اوراق دیکھیں، شہزادہ ابو بکر ولی عہد کا سر کاٹ کے امیر المومنین کو پیش کیا گیا کہ یہ لو اب یہ کھاؤ، یہ پیغام صلح تھا۔ یہ کس ثمر کا نتیجہ ہے؟ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ وہی تاتاریوں کا طوفان بدتمیزی، امریکہ کی 58 سالہ ناجائز اولاد اسرائیل، امریکہ یہودی لابی کا ایک ان کا ناجائز بچہ یہودیوں کے غلط نطفے سے پیدا ہوا، وہ امریکہ وہ تاتاری طوفان کی ترجمانی کر رہا ہے جو آج بھی سلطنت اسلامیہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمران ہی نہیں بلکہ ہماری عوام بھی، ہمارے دوسرے طبقے بھی آج وہی امیر المومنین مستعصم باللہ کی سنت زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پہلو میں خود دو شیزائیں ہیں، کہیں ہاتھوں میں شراب کے جام پکڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہوگا ان کی صداؤں میں اثر؟ کہاں ہوگا ان کی دعاؤں میں اثر؟ اور کہاں رنگ لائیں گی ان کی مناجاتیں؟ میرے دوستو، مذہب نہیں، دین کی بات کرو، دین کی بات کرو۔ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دو ہاتھوں دل سڑیا ہوں۔ ارے مک گئے پینڈے سب خشکی والے جداں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں۔ وحدت، وہ وحدانیت کا تصور کہاں ہے؟ دریائے وحدت میں کتنے لوگ ہیں جو آج غوطہ تن ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے سیٹ اپس ہیں جو آج دین کے لیے کوشاں ہیں، جو آج دین کے نام پہ، جو آج مذہب کے نام پہ، جو آج اسلام کے نام کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کتنی تحریکیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں غرق ہو جانے کا درس دے رہی ہیں؟ دیکھیں میرے دوستو، یہ آج کے اس پرفتن دور میں، قحط الرجال کے اس دور میں کہ جب کوئی بھی طالب مولا نہیں رہا، اس دور کے اندر یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے مرشد کریم کا کہ انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اس تحریک کی بنیاد رکھی، اس ایک انقلاب کی بنیاد رکھی جس کی دعوت بھی یہی ہے، جس کا مشن بھی یہی ہے کہ آؤ پہلے جاہدو فی اللہ کرو، اس کے بعد جاہدو فی سبیل اللہ ہوگا۔ یعنی آؤ پہلے اللہ کی طرف جہاد کرو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا۔ میرے دوستو، میں یہی بات، یہی گزارش،
یہی